أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت تحویل قبلہ کا مکمل جو ہے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اب آپ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا مکمل قبلہ بنا لیں۔ اور یہودی جو تھے ان کے لیے بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ، ان کی تو کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے ان کا اصلی اور دائمی قبلہ وہ مسجد الحرام ہوگا جو ملت ابراہیم کے موافق ہوگا۔ لیکن یہ اپنی کتاب کے بارے میں یہودی جانتے بھی تھے، عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس پر غور نہ کیا اور اسلام کی طرف یہ نہ آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بھی، یہ بات بھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی اس کا علم بھی ان کو دے دیا، لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول نہ کیا۔ بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرا، قد بے شک، نرا ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھرنا، اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے مبارک کا، یعنی آپ کے چہرے مبارک کو، فی السماء آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف کر رہے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے وحی کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو اور حکم ہو جائے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے۔ تو گویا آپ خانہ کعبہ کو قبلہ چاہتے ہیں، یہ آپ کی پسند ہے اور آپ کو ہر دل عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور التجا بھی کرتے تھے اور چاہتے بھی تھے، اور اس وجہ سے وہ آسمان پر نظر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید فرشتہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہی ہمارا مستقل قبلہ بنا دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، کا تقلب وجہ کا فی السماء آپ کے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ آپ کا ہم جو قبلہ ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، تو پس ہم آپ کا قبلہ جو ہے وہ بنا دیں گے، اس کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے، ترضاها، جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہوتے ہیں، ہم آپ کو وہی قبلہ آپ کا، آپ کی طرف وہ کر دیں گے،
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کو پسند کرتے ہیں جو خانہ کعبہ ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنانے کی تھی نا، تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آگے دیکھیں آ ہی گیا۔ اگلا حصہ جو ہے وہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ فولی، فولی حکم ہے ایک کے لیے، جیسے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا فا پس ولی پھیر لو، پس پھیر لو، فولی وجہ کا، پس اپنے چہرے مبارک کو پھیر لو، شطرہ کی طرف، مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی مسجد الحرام جو ہے خانہ کعبہ، اس کی طرف اپنے چہرے مبارک کو پھیر لو، حکم آ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنے چہرے مبارک کو پھیر لو۔ وحیثو، اور جہاں کہیں بھی ہو، ما کنتم، یعنی آپ جہاں کہیں ہو اس وقت یا تا قیامت تک جہاں کہیں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، فولو، پس یہ فولو جو ہے یہ حکم کا صیغہ ہے جمع کے لیے، یعنی صحابہ کرام کو بھی حکم ہو گیا کہ وہ بھی اپنے چہرے مبارک کو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، اور تا قیامت تک جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے۔ فولو، پس موڑ لو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، یعنی مسجد الحرام کی طرف۔ تو آپ کا مستقل قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام بنا دیا ہے، بس آپ نے جو ہے نا اپنے چہرے مبارک کو اس کی طرف پھیر لینا ہے، اور صحابہ کرام کو فرما دیا انہوں نے بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تا قیامت تک آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اسی کی طرف اپنے چہرہ مبارک رکھنا ہے۔ تو یہ حکم اب اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ اب جب یہ حکم آیا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھتے ہیں کہ یکم رجب یا شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے، وہاں ظہر کا وقت ہو گیا، یہ مدینہ شریف کی بات ہے، وہیں پہ ہی تو مسجد وہاں جو تھی وہاں پر مسجد سلمہ تھی، جس میں ظہر کی نماز کا جو ہی وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی ظہر کی۔ اب ظہر کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے تو اس وقت 2 رکعتیں پوری ہو گئی تھیں، 2 رکعتیں جو ہیں ظہر کی ہو گئی تھیں، جو کہ بیت المقدس قبلہ کی طرف پڑھ لی گئی تھی۔ تیسری رکعت میں جب تھے تو اس وقت اللہ کا حکم آیا تھا، یعنی اللہ کا حکم آیا تھا کہ اب آپ جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کا حکم فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس اب آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لو مسجد الحرام کی طرف۔ تو گویا مسجد الحرام کی طرف چہرہ مبارک پھیرنے کا حکم آ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مدینہ میں 16 یا 17 مہینے جو تھے، 16-17 مہینے تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس بنا اور اس کو بنائے رکھا اللہ کے حکم سے، لیکن دل میں خواہش ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ ہمارا مستقل قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی فرما دیا، خوش فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کا حکم آ گیا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ ابھی ظہر کی نماز میں جب آپ یہاں مسجد بنی سلمہ میں نماز ادا فرما رہے تھے تو اس وقت ظہر کی نماز میں 2 رکعت جو کہ پڑھ چکے تھے تو بیت المقدس قبلہ کی طرف، تو اسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا
تو جبرائیل علیہ السلام نے چہرہ مبارک کو پھیرنے کا حکم فرمایا، تو پھر خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ یعنی مدینہ سے خانہ کعبہ بالکل جنوب کی طرف ہے، اور جبکہ وہ جو بیت المقدس تھا وہ شمال کی طرف تھا۔ تو یہ مکمل طور پر جیسے ٹرن ہوتا ہے نا، فل ٹرن جیسے ہوتا ہے، وہ پورا یعنی ٹرن لینا پڑا، تو پورے کے پورے مڑ گئے، یعنی وہ کیونکہ عورتیں پیچھے ہوتی تھیں اور مرد جو ہے وہ آگے ہوتے تھے نماز جماعت میں، تو وہ پھر عورتیں پھر ایسا ہوا کہ نماز کے اندر کسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ کوئی بات ہوئی، اور خود بخود جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، وہ آگے چلے گئے، جو کہ عورتوں کے آگے، تو عورتیں پیچھے چلی گئیں اور مرد جو ہیں وہ آگے پھر عورتوں کی جگہ پر آ گئے۔ اس طرح جگہیں بھی تبدیل ہوئیں اور کچھ بھی نہ ہوا، کوئی چونچرا نہ ہوا، کوئی پرابلم نہ ہوا، سب لوگوں نے بڑے پرسکون طریقے سے نماز کے اندر ہی ایسے قبلے کی تبدیلی جو واقع ہوئی، اور بڑے خوبصورت طریقے سے وہ منظر اتنا خوبصورت لگا، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا، تو وہ جو ہے منظر اس کی تو شان ہی اور ہے، کیونکہ آج کل دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی انہوں نے تبدیل کیا تو لوگ سارے جو ہے ان کا مکمل طور پر ایک تبدیلی ہوئی کہ وہ عورتوں کی جگہ پر مرد آ گئے، مردوں کی جگہ پر عورتیں واپس چلی گئیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ تبدیلی ہوئی، تو قبلہ کی تبدیلی، اور 2 رکعتیں جو باقی رہ گئی تھیں تو وہ 2 رکعتیں پھر خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئیں، تو گویا نماز 4 رکعت والی نماز جو کہ ظہر کی نماز تھی، وہ اس کی آدھی نماز مسجد الاقصی بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، اور آدھی نماز مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی، اور وہ مسجد سلمہ جس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور یہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا، تو کیونکہ اس مسجد کا نام بن گیا مسجد قبلتین۔ قبلتین کا مطلب 2 قبلوں والی مسجد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، آج تک کوئی نبی جو ہے ایسا نہیں آیا جس نے 2 قبلے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسے اللہ کے پیارے نبی ہیں جن کو قبلہ بیت المقدس بھی ملا اور پھر قبلہ خانہ کعبہ بھی ملا، تو دونوں قبلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں۔ جب معراج شریف پر گئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیت المقدس میں جو پیغمبر تھے سب پیغمبروں کے امام بنے اور وہاں بھی نماز پڑھائی، تو گویا آپ دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جو قبلتین والے ہیں، یعنی قبلوں والے رسول ہیں، جو 2 قبلوں والے، تو یہ جو ہے نبی قبلتین، سبحان اللہ کتنی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی عطا فرمائی۔ تو یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر گئے اور صحابہ کرام بھی پھر گئے تو اس قبلے کی طرف جس کی طرف اللہ کا حکم تھا۔ اب کیونکہ یہ قبلے کے بارے میں جو کتاب تھی ان کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی بائبل اور تورات، اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو قبلہ ہوگا نا وہ خانہ کعبہ ہوگا، وہ قبلہ ان کا مستقل وہ ہوگا، تو پھرنا تو تھا اس طرف، تو یہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا۔ جب ایک نشانی نئی ظاہر ہوئی، جبکہ ان کی کتاب میں تھا یہودیوں کی اور اہل کتاب کی کتابوں میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان کو جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، لا یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ حق جو ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے،
گویا اس لیے ان کو پتہ تھا یہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے، ان کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کو وہ جانتے بھی تھے اور یہ حق سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اس کو مانتے بھی تھے۔ پھر بھی وہ ان کو تو چاہیے تھا اب ایک اور نشانی جو کہ ان کی کتاب میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ پوری ہو گئی۔ اب تو ان کو اسلام لے آنا چاہیے تھا نا، لیکن وہ اسلام نہ لائے، اور وہ جو ہے اور زیادہ خطرہ بن گئے اسلام کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، تو گھبرائے نہیں، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ، غافل نہیں ہے بلکہ باخبر ہے، اما یعملون، اس سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، یعنی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ہیں وہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ یہودی اور عیسائی اور یہ جو ہیں دوسرے مذہب والے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، تو آپ گھبرائیں نہیں ان کے بارے میں، ہماری نظر میں ہیں وہ، اور ہم ان سے غافل نہیں ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے باخبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حکم عام آ گیا، اور قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خانہ کعبہ کو، مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر جو بڑی خاص بات ہے وہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی، کہ جو ہی نماز میں وہ تھے، دیکھیں کیسے انہوں نے ایک دم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا، جبکہ کسی نے کوئی وہ ذرا بھر بھی کوئی بات نہیں کی، نماز کے اندر ایسے تبدیلی پیدا کی منظم طریقے سے کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھر بھی اس میں پرابلم نہ کیا، اور حکم مانا، اور جو ہی عورتیں جو تھیں مردوں کی جگہ پر چلی گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ پر آ گئے، اور اس طرح سے وہ نماز کے باقی جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ بھی پوری ہو گئیں، اور کتنے آسن طریقے سے، منظم طریقے سے یہ لوگوں نے اس کو پورا کیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے اللہ کے پیارے ہیں، کہ وہ جو ہیں جو ہی ان کو حکم ملا تو وہ تبدیلی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر لی۔ اور اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی جو ہی آواز پہنچی تو لوگ جو رکوع کی حالت میں تھے تو وہ حکم ملتے ہی، حکم سنتے ہی کعبہ کی طرف مڑ گئے، حتیٰ کہ وہ جو مسجد قباء کے اندر بھی جب ان نماز پڑھی جا رہی تھی، جو ہی انہوں نے آواز سنی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا، تو مسجد قباء کے اندر بھی فوراً ہی سارے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مقتدی تھے، اور امام صاحب بھی مڑ گئے خانہ کعبہ کی طرف، اور مقتدی بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی سلمہ قبیلے کو اس کی اطلاع دوسرے دن جب پہنچی صبح کے وقت، تو وہ لوگ نماز کی 1 رکعت پڑھ چکے تھے۔ اب دوسری رکعت میں جب ان کو آواز پہنچی تو فوراً ہی وہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے، تو انہوں نے دوسری رکعت خانہ کعبہ کی طرف پڑھ لی، تو اس طرح اللہ کا حکم مانا۔ تو آپ دیکھیں ذرا غور کریں تو جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اس میں، تو اس میں ماشاءاللہ بعض صحابہ کرام جو دور دور رہتے تھے نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے وقتاً فوقتاً، اور وہ نماز پڑھتے تھے، اور وہ نماز پڑھ کے وہ شو کرتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو خانہ کعبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آیا ہے اور نیا قبلہ بدل گیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس طرف نماز پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہم بھی آ جائیں، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ کی طرف جب رخ موڑا تھا تو ہم اس طرف جو ہے ہمارا بھی نام آ جائے۔ تو وہ آتے تھے اور اس طرف نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کتنا پیار کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آج دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہوتا ہے، کوئی حدیث ہوتی ہے، قرآن پاک
کی جب تفسیر ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے تو وہ ایسے لڑنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، اور ایسی لڑائی کرتے ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں آپ کے خیال میں دیکھیں کہ کتنی بری ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں جبکہ قرآن پاک میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جب آپ کے اندر کوئی اختلاف ہو تو اختلاف کو اللہ کی طرف چھوڑ دو جس کا فیصلہ نہ ہوتا ہو، اور اگر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو فساد برپا کرنا ہے تو فساد کو برپا نہ کرو، کیونکہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ فتنہ جو ہوتا ہے، الفتنہ تو اشد من القتل، یہ جو فتنہ ہوتا ہے قتل کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، اس لیے فتنہ فساد سے دور ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس معاملے کو اللہ کی طرف ڈال دو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، آپ لڑائی نہ کرو۔ تو اس وجہ سے جب کہ یہیں پر ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی کر لیتے ہیں، اور یہ سب غلط ہے۔ قرآن پاک کی آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پر فرمایا کہ جو بھی مسئلہ آپ کا پرابلم ہے اس کو جو حل نہیں ہو رہا اگر آپ لوگوں سے، تو اس پہ لڑائی نہ کرو بلکہ اس کو اللہ کی طرف چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا جواب ضرور دے گا۔ اس وجہ سے آپ آپس میں امن و سکون سے رہو، محبت پیار سے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کتنی حسین مثال ہے کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا تھا تو فوراً جو ہے ان کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا تھا، اور بہت چند مسلمان تھے جو نئے تھے، جو ان یہودیوں کے اس کی باتوں میں آ گئے اور اسلام سے پھر گئے، اور اس طرح بہت ہی کم تھے۔ اور جب کہ سب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کیا، اس کو پورا کیا، تو قبلہ شریف کا اعلان جو تھا یہ جو یہودیوں پر اتنا گراں گزرا، اتنا مشکل گزرا، کیونکہ ان کی بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی مقدس بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہوئی، اور مرکز ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا اور بلندی عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں خود ہی فرمایا کہ قبلہ کی تبدیلی ان کی کتاب میں ہی موجود تھی، اگر یہ تسلیم کر لیتے تو اسلام کو قبول کر لیتے تو بہتر تھا ان کے لیے، لیکن اسے چھپا کر انہوں نے اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا محاذ کھول دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں کہ میں جو ہوں نا ان سے غافل نہیں ہوں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تو میں ان سے غافل نہیں ہوں، جو وہ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا اللہ کا جو حکم آیا نا کہ قبلہ جو ہے اس کے بارے میں آیت جیسے آئی نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اپنا چہرہ مبارک پھیر لو کس طرف؟ مسجد الحرام کی طرف۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام بنا ہے، وہ بیت اللہ نہیں بنا۔ بیت اللہ وہ چھوٹا سا کمرہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ چھوٹے سے کمرے میں اگر ہم نے نماز ادھر پوری دنیا والوں سے جگہ آپ نماز پڑھنی ہو تو وہ چھوٹا سا جو کمرہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، وہ اس طرف تو مشکل ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں کہ یہاں حکم جو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ جو آپ اپنے چہرے مبارک کو پھیر لو کس طرف؟ شاطر المسجد الحرام، مسجد الحرام۔ تو مسجد حرام کا مطلب ہے پورا حرم جو ہے وہ پورا حرم ہمارا قبلہ ہے، یعنی اگر ہم نماز کہیں سے بھی پڑھیں، دنیا کی مسجد کسی جگہ بھی ہو، اس کا مسجد کا رخ جو ہے وہ اللہ کے گھر کا جو حرم ہے کتنا میلوں پہ پھیلا ہوا ہے، تو اس طرف اگر اس حرم کے کسی حصے کی طرف بھی اس مسجد کا رخ بنتا ہے تو وہ نماز قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قبلہ ہے۔ تو ہمارے لیے قبلہ پوری دنیا والوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ پورا حرم ہے، حرم جو ہے وہ ایک قبلہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ ہمارے لیے پورا حرم جو ہے وہ قبلہ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی بھی اس میں دے دی کہ اگر یہودی اور یہ دوسرے جو مذہب والے ہیں اگر آپ کو تنگ کریں تو ان کے اعتراضات اور ان سے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ ہم نے اس پر نظر بھی رکھی ہوئی ہے، یہ ہٹ درمی اور حسد اور تعصب کی وجہ سے ایسا کریں گے، لیکن ان کو جتنا بھی دلائل دیں یہ لوگ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں آپ کے قبلے کی طرف، اس لیے آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا قبلہ عطا فرمایا کہ تمام روئے زمین، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام جو ہے وہ جو ہے قبلہ، وہ بیت اللہ جو ہے قبلہ ہے، وہ صرف مکہ والوں کے لیے ہے، اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے، اور تمام روئے زمین کے لیے تو پورا حرم جو ہے وہ قبلہ ہے۔ تو اس لیے پوری امت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے جو دنیا میں ہیں ان کے لیے قبلہ اللہ کے گھر یعنی حرم، پورا پورا حرم ان کے لیے قبلہ ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت حکم آیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر وہ کوئی مسجد بناتا ہے بندہ تو اس میں اگر 20-25 ڈگری کا بھی فرق آ جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا وہ جو رخ ہوتا ہے وہ حرم شریف کے کسی حصے کی طرف ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہو گئی کہ ہمارے لیے قبلہ آسان ہو گیا، اور معلومات بھی کوئی مشکل نہ رہیں، کیونکہ پورا قبلہ جو ہے وہ پورا حرم شریف جو ہے وہ قبلہ بنا دیا گیا۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی آپ دیکھیں۔ اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسے کر کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی فرما دیا۔ تو یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار محبت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ناسخ ہے اس کی قبلہ کی، کس کی؟ بیت المقدس جو قبلہ تھا اس کی۔ تو اس وجہ سے یہ قبلہ اب مستقل تا قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبلے کی پاسداری کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس قبلے کے توسط سے ہی اپنا قرب حقیقی عطا فرمائے، اور رحمتوں اور برکتوں سے اس دنیا میں قائم و دائم رکھے، اور پھر ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔